جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت زبردست گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جس طرح کہا کہ جو معمولات تھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جیسے ہی رمضان گزرتا ہے، عید کے حوالے سے جو تیاریاں شروع ہوتی ہیں، رات کا آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے 100 کے اکثر گزاری، عید کے معمولات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہوں؟ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے حوالے سے دو باتیں جو ہیں، ایک تو جو تیاری اور اس کے بارے میں بات کروں گا، دو خصوصی باتیں عید کے موقع پر، عید الفطر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ایک تو فطرانہ ہے، اور فطرانہ کی ادائیگی جو ہے وہ لازمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک پہ کی، یہ صاحب نصاب پر نہیں ہے، یہ ہر ایک پر ہے، ہر چھوٹے بڑے پر، اور جو بھی دے سکتا ہے اس کو دینا چاہیے۔ اس لیے کہ اس کی جو فلسفی ہے نا وہ یہ ہے کہ طہرۃ للصائم و تومۃ للمساکین، یہ جو روزے کے اندر جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کو پاک صاف کر دیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو مساکین ہیں ان کے کھانے کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایک تو فطرانہ آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھنے سے پہلے، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے فطرانہ ادا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے بھی میں یہ عرض کر دوں، ہم نے عام طور پہ وہ جو گندم کا اور سا کا حساب رکھا ہے، بعض لوگ نصف سا کہتے ہیں، اصل میں ایک سا کی بات ہے، اور اس میں بھی 2.5 کلو اگر آپ گن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، غریب لوگوں کے لیے یہ منیمم بات ٹھیک ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ کھانے کا سا ہوتا تھا، اور کھانا اس دور میں یا جو تھے یا گندم تھی یا منقع تھا یا پنیر تھا یا کھجور تھی، لہٰذا اس کا آپ ایک سا دے دیں۔ آج ہمارا کھانا یہ تو نہیں ہے، آج جو کچھ ہمارا کھانا ہے جو ہم کھاتے ہیں اس کا ایک سا بنا کے دینا ذرا، پھر دیکھیں کتنے پیسے بنتے ہیں۔ وہ تو 10-15 ہزار، بلکہ جو خود کھاتے ہیں، جو خود کھاتے ہیں آپ وہ دیں۔ اس میں اگر ہم منیمم کوئی چیز طے کر لیں، سر منیمم تو 2.5 کلو، اس کو 250 روپے کہہ لیں، آٹے کی قیمت کے حساب سے آپ 250 روپے کہہ دیں، منیمم تو یہ ہے۔ لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے جو زیادہ دے نہیں سکتا اور جس کا اپنا کھانا بھی بالکل بقدر ضرورت ہوتا ہے، زیادہ دینا چاہیے۔ جو ہم لوگ جس کا کھانے کا دسترخوان وسیع ہوتا ہے ان کو زیادہ دینا چاہیے، کیونکہ مسکینوں کے کھانے کا بندوبست بنا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بعض اوقات بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں کہ نماز عید سے پہلے فطرانہ نہیں دے پاتے، ان کے لیے کیا پھر؟ اب ظاہر ہے دیں گے تو صحیح، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عام صدقہ ہے، وہ فطرانہ ادا نہیں ہوا، وقت گزر گیا، اب ظاہر ان کو خسارہ تو ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے نہیں دینا، دے دیں پھر بھی، تاکہ ان کا صدقہ ان کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ دوسری چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر فرماتے ہیں وہ تکبیریں تھیں۔ تکبیرات جو ہیں، جو عید الاضحیٰ کی تکبیرات ہیں اور عید الفطر کی تکبیرات، ان میں فرق ہے۔ وقت کے اعتبار سے تکبیرات تو وہی ہیں، وقت کے اعتبار سے فرق یہ ہے کہ اس میں تو عشرہ ذی الحجہ میں بھی تکبیریں ہیں اور پھر ایام تشریق میں بھی تکبیریں ہیں۔ یہاں جو عید الفطر کی تکبیریں ہیں یہ صرف عید کا چاند نظر آنے سے لے کر یہ عید کی نماز تک ہے، بس یہ اس کا دورانیہ بہت چھوٹا ہے، یعنی جو ہی عید کا چاند نظر آیا، کیونکہ اس کی بھی فلسفی قرآن میں ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کی کبریائی بیان کرو تاکہ اس سے شکر ادا ہو۔ تو وہ جو تکبیریں آپ نے جو ہی چاند نظر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات کہنا شروع کر دیتے تھے، اور صحابہ بھی کہتے تھے، اور یہ کہتے رہنا چاہیے جب تک آپ نماز نہیں پڑھتے۔ جو ہی آپ نے نماز تک ان کو جاری رکھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ جب نماز پڑھ لی اس کے بعد عید الفطر کی تکبیرات ختم ہو گئیں۔ البتہ راستہ بدل کے آنا دونوں عیدوں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، جاتے ہوئے اور راستہ، واپسی پہ اور راستہ، اور پریفریبلی اگر آپ جا سکیں تو پیدل جانا زیادہ بہتر ہے، اگر آپ نہیں پیدل جا سکتے تو گاڑی پہ جانا۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز جو کہ ہمارے ہاں معاشرتی طور پہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ مسجد سے باہر نکل کے میدان میں نماز پڑھنا، اور خاص طور پہ خواتین کو تاکید کرنا۔ جی بالکل ٹھیک، یہ بات بہت آپ نے اچھی توجہ دلائی کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر صرف اس صورت میں پڑھی ہے عید جب کوئی بارش وغیرہ تھی، اگر ایسا کوئی عذر نہیں تھا تو آپ نے ہمیشہ کھلے میدان میں پڑھی۔ لہٰذا کوئی بھی پارک، کوئی بھی گراؤنڈ، اس میں پڑھنا یہ سنت کے عین مطابق ہے۔ ظاہر ہے کام ہم نے دین کے کرنے ہیں تو وہ سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ اور دوسرا یہ جو خواتین کو لے کے جانا ہے، یہ تو آپ نے اس طرح حکم فرمایا کہ آپ نے فرمایا جن خواتین نے نماز نہیں بھی پڑھنی وہ بھی جائیں، مطلب جو حالت ہے، اور وہ جا کے بیٹھ جائیں اور وہ دعا میں شامل ہو جائیں۔ یہ دعا بڑی قیمتی اس کے بعد جو کی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح اب دیکھیں باقی دعائیں جہاں پہ نہیں ہیں وہاں ہم مانگتے ہیں، اور جس دعا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت بتائی اس دعا کو ہمیں اہمیت نہیں دیتے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی بتایا، بعض خواتین نے شکایت کی کہ ہمارے پاس تو چادر نہیں ہے، ہم کس چادر میں جائیں؟ آپ نے فرمایا 2 خواتین آپس میں چادر شیئر کر لیں، اور شیئر کر کے لیکن جائیں ضرور۔ اتنی تاکید ہے ہماری عید گاہ میں خواتین کے جانے کی۔ صحیح ہے جی سے اچھا، ایک یہ تو عید کی اس کی خاص طور پہ اہمیت ہے، اور
اب ایک عموماً ہمارے ہاں عید سے پہلے کوئی تقریر کا رواج ہو گیا ہوا ہے. اچھا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ یہ وسلم لیٹر ہوا ہے ویسے, آپ میں عرض کرتا ہوں نماز پہلے پڑھاتے تھے, خطبہ بعد میں دیتے. وہ بھی ایک مجبوری ہے نا ہماری. ہم وہ میں عرض کرتا سنتے نہیں, ہوں, میں عرض کرتا ہوں مجبوری ہے, نہیں میں عرض کرتا ہوں مجبوری ہے. وہ جمعے میں بھی مجبوری ہوئی ہے کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں بھی 2 خطبے فرماتے, درمیان میں بیٹھتے تھے. ٹھیک. اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تھا, ظاہر ہے جہاں اس میں آپ نصیحت فرماتے تھے, جہاں جب آپ تھے تو وہ عربی میں ہوتا تھا. ہم نے اس سے یہ لے لیا کہ یہ خطبہ ہونا ہی عربی میں چاہیے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی میں کہا. جب آپ عربی میں کریں گے تو عجم میں تو سارے نہیں سمجھتے لوگ, جب آپ اس کو عربی میں کریں گے تو پھر لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ کس وقت سمجھائیں گے؟ اس کے لیے آپ نے پھر الگ تقریر شروع کر دی کہ پہلے ہم الگ تقریر کر لیتے ہیں, خطبے الگ پڑھ لیتے ہیں. یہ اصل میں لوکل ضرورت کے تحت, وگرنہ ضرورت اصل میں یہ بات ہے کہ آپ عربی کے وہ الفاظ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں ارشاد فرماتے تو پڑھیں, اور جو نصیحتیں آپ تبدیل فرماتے تھے وہ آپ نصیحتیں لوگوں کو کر دیں. وہ آپ اس کے لیے سارا خطبہ عربی میں ہونا ضروری نہیں, آپ وہ عربی والے الفاظ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے تھے وہ کر دیں, اور اس کے ساتھ آپ اپنی لوکل زبان میں ان کو جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں. اس سے دونوں خطبے بھی ہو جاتے ہیں اور الگ تقریر کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. عید میں بھی یہی ہوا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز ادا فرماتے, بعد میں مختصر سا خطبہ ارشاد فرماتے, اس کے بعد دعا کرواتے. اب جو ہم یہ کریں تو ہم نے خطبہ تو پڑھنا ہے عربی میں, اس کو نصیحت کرنی, سمجھتا نہیں. اچھا سمجھتا کوئی نہیں ہے, پھر لوگ اٹھ کے چلے بھی جاتے ہیں. اس کی ضرورت ہم نے یوں پوری کی کہ ہم نے اس کے پہلے تقریر شروع کر دی. لہٰذا یہ جو جمعے کے اندر خطبات سے پہلے کی تقریر ہے یا یہ جو عید میں نماز سے پہلے کی تقریر ہے, اس کا سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ہماری لوکل روایت ہے, لوکل گفتگو بھی. اصل چیز وہ خطبہ ہی. اصل خطبہ, یہ بات میں کہا جاتا ہے کہ بادشاہوں کے زمانے میں بھی لوگ سنتے نہیں تھے, تو بعد میں اٹھ کے چلے جاتے تھے. خطبہ سے نماز پیچ پڑ گئی تو انہوں نے پہلے دینا شروع کر دیا کہ بیٹھو سنو صحیح, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا. اچھا اب صاحب یہ تو عید کی اور رمضان کی اور تقوی کی حساب سے ہم نے بات کر لی, وہ بات ظاہر بات ہے اپنی جگہ موجود, بڑی اہم ترین بات, آپ یہاں پر موجود ہیں. یہ جو آج ہم جس طرح کی صورتحال کا شکار ہوئے ہیں, ہمارے اندر جو ایک ہیجان ہے, ہمارے اندر جو ایک بے یقینی ہے, یہ ساری کی ساری عدم برداشت ہے. عدم برداشت تو اتنی زیادہ ہو گئی کہ گھروں کے اندر افطاریاں ہم نہیں کر, کل ایک افطاری جو ہے اب اس کے اندر لوگوں نے ایک دوسرے پہ پل پڑے, اور وہ کبھی افطاری کے اندر سوچا نہیں تھا کبھی ایسا ہوگا. اس کو ہم ایک مستقل ایک ہماری صورتحال ہے, میں تو یہ سمجھتی اچانک نہیں ہوا. ہم نے مسجدیں دھوئیں لوگوں کے آنے کے اوپر, ہم نے مسجدیں بند کی, ہم نے فتوے لگائے, جو میری ذمہ داری تھی, آپ کی ذمہ داری, سب نے یہ کیا. ہم نے سیاستدانوں کے اس کے معاملے کے اندر ہم نے ایک دوسرے کو واجب القتل کیا, سب کچھ کیا. یہ جو اظہار ہے اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں اس میں پورے براٹ اپ کا تعلق ہوتا ہے, آپ کس ماحول میں پروان چڑھے ہیں, آپ کا تعلیمی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے. اب دیکھیں ایک تعلیمی بیک گراؤنڈ ہے مدارس کا, اور ایک تعلیمی بیک گراؤنڈ ہے کالج یونیورسٹیز کا, فارمل ایجوکیشن. فارمل ایجوکیشن ہے اچھے نوکر پیدا کرنے کے لیے, اس میں کوئی تعمیر کردار کی تو بات نہیں ہے. صحیح, وہ اچھے نوکر پیدا کرنے کے لیے ہے, اور وہ اچھے علماء پیدا کرنے کے لیے, اور علماء بھی اپنے مسئلہ. لہٰذا اب دیکھیں ایک اندازے کے مطابق کہتے ہیں کہ ہمارے تمام مسالک کے علماء جو ہیں, تمام مسالک کے جو مدارس ہیں, اس کی جو ہر سال پاس آؤٹ ہونے والے لوگ ہیں, پتہ نہیں یہ فگر درست ہے کہ نہیں, مجھے معلوم نہیں ہے, کہ 60,000 علماء جو ہیں تمام مکاتب فکر پور پاکستان, یہ بنیادی جو ہے درس نظامی والے, یہ فارغ التحصیل, پھر تخصص آئے. حضرت 60,000 علماء کسی معاشرے میں انڈکٹ ہو رہے ہوں, اللہ اکبر, تو انقلاب آ جانا چاہیے. ہر سال 60,000 علماء, وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے دیر از اے گیپ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وین اگر کوئی ہے دنیا میں رہنے کا تو وہ یونیورسٹیز کالجز میں ہے, اور جو علم ہے وہ مدارس کے اندر ہے. یہ علم اور وہ اس میں بات کریں گے, اس میں صرف سوال چھوڑے جاتا ہوں, صرف ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں کہ کیا وہ واقعی انقلاب کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے؟ صرف مسجد میں 5 وقت نماز پڑھ, یہ بہت اہم موضوع ہے, ورنہ 60,000 بہت کہتے ہیں دنیا کی امامت کے لیے تیار ہونا ہے نا, آپ نے تو اس کی قیادت کے لیے تیار ہونا ہے. بریک لیتے ہیں, بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے, اس کا جواب لے کے بریک کے بعد.